وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں خصوصی طور پر پہلے نام ذکر نہیں کیا، اور اب اس لیے الگ سے اس انداز میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا دلی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، جناب محترم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری شہزاد صاحب، ہم یہاں سے جب آ رہے تھے تو اس وقت سے مہمانوں کے آنے تک آپ مسلسل حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے رہے۔ امام خطیب جامع مسجد حاضہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور یہی ذکر مصطفیٰ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا نام ہے جس کا بھی سب ذکر فرما رہے تھے کہ یہی ایک نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا۔ میں بلا تمہید جو آیہ مقدسہ تلاوت کی اس کی طرف بڑھنے لگا، یقیناً آپ نے اس سے پہلے کلام سنا، جس نے غور کیا ہوگا اسے ضرور چاشنی لذت نصیب ہوئی ہوگی۔ میں نے شاہ صاحب کلام پڑھ رہے تھے تو اس پر نبی کریم علیہ السلام کی جس بھی صفت کا ذکر چھیڑیں ایک نرالا ہی انداز ہے، لیکن زمانے میں جب بندہ یتیموں کو ٹھوکریں کھاتا دیکھتا ہے اور پھر حقیقت میں یتیموں کا والی کوئی نظر آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ اس بات کو میں سوچ کر، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے والدین کا سایہ سلامت رکھا ہے سر پر، لیکن کچھ یتیموں کو دیکھا اور اس کے بعد حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو سرور کونوں مکان یتیموں کے والی ہے، یتیموں کا آسرا و سہارا ہے۔ تو اس بات سے کیفیت رکت انگیز ہو گئی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ اگر کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام اس میں اتنا اثر ہے تو کائنات کے خالق و مالک کے کلام میں کتنا اثر ہے۔ اس کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ دماغ کو پاک کر کے، دل کو پاک کر کے، جب آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کلام کو پڑھیں گے تو ضرور آپ کو لطف آئے گا، سنیں گے تو آپ کو سرور آئے گا۔ اب اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، جو قرآن سننے کے لیے تیار ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہاں سارے ہی حسینی بیٹھے ہوئے، حسینیوں کو قرآن سے پیار ہوتا ہے، تو آپ ذرا بولے سبحان اللہ۔ حسینیوں کو قرآن سے میں نے کیوں کہا پیار ہوتا ہے؟ کیونکہ جس کے دل میں یزید کے لیے نرم گوشہ ہوگا وہ قرآن سے پیار نہیں کر سکتا۔ قرآن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے آل بیت کو جوڑا ہے، آل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن آل بیت کے ساتھ۔ تو میں نے جو بات کہی بے جا نہیں کہی، مطلب کیا ہے کہ حسین قرآن کے ساتھ، قرآن حسین کے ساتھ، اور یہ ثبوت دیا ہے کہ جسے آقا نے جوڑا ہے۔ کائنات کا ایک لائن یزید کیا لاکھوں یزید لگے رہے، آل بیت و قرآن کو جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت کربلا کے میدان میں کربلا کے شاہ سوار نے دے دیا، کٹے ہوئے سر سے نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے دکھا دی۔ اب آپ حسینی بیٹھے، ضرور آپ کو قرآن سے پیار ہوگا۔ جسے قرآن سے پیار ہے، جسے حسین سے پیار ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ سارے حسینی بیٹھے ہیں اس لیے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب جس حسینی کو قرآن سے پیار ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ سارے حسینی بھی ہیں، لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کو قرآن سے پیار ہے لیکن اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، قرآن پڑھ کر جب میں آپ کو سناؤں گا اس کے بعد میں آپ کا ریئیکشن دیکھوں گا کہ آپ کتنا قرآن سے پیار کرتے ہیں۔ میرا خالق و مالک اپنی لارے کتاب میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ذوق میں مزید اضافہ فرمائے۔ میرا مالک فرماتا ہے اپنے رب کی نعمتوں پر اس کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو۔
اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ رب کی نعمتوں پر اس کا چرچا کرو. خالق و مالک نے تو فرما دیا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہیں, چرچا کرتے ہیں کہ مالک تو نے کرم فرمایا ہے, تو نے ہم پر فضل کیا ہے, تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے. سب سے پہلے ہمیں تو نے جسمی آزاد سلامت دی ہے, تو نے ہمیں حسین صورت عطا فرمائی, تو نے ہمیں رب المخلوقات بنایا. مالک تمام تعریفیں تمام حمد تیرے لیے, مالک شکر تیرے لیے, عبادت کے لائق تو ہے الہی. جس کے سامنے پیشانی رکھی جاتی ہے وہ تو ہی واحد و یکتا ذات ہے. میرے مولا تو نے جو جو نعمتیں میں عطا فرمائی ہیں ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں, ان کا چرچا بھی کرتے ہیں. مالک تو نے ہمیں سہولیات عطا فرمائی, تو نے ہمیں اپنے مکان عطا کیے, تو نے ہمیں سواریاں دی, تو نے ہمیں بیٹے کی نعمت عطا کی, تو نے ہمیں بیٹی رحمت دی. یا اللہ جتنے بھی کرم کیے جو جو تیری طرف سے نعمتیں عطا ہیں مولا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن بارے الہ ہم نے تو جو غور کیا ہے, جو علماء سے سنا ہے وہ یہ ہے مالک تیری جتنی بھی کائنات میں نعمتیں ہیں ان سب سے بڑی نعمت نعمت کبریٰ تیرے مصطفیٰ کی ذات ہے. نعمت کبریٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے. قرآن پڑھنے والا جو ہے ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہو تو کئی عقلیں ہیں ان میں فطور بھی اٹھتے ہیں, سوال بھی اٹھتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے مالک تو نے ہمیں کہا کہ اپنے رب کی نعمت ملنے پر اس کا چرچا کرو, اس کا ذکر کرو. یا اللہ ہم تو غافل بھی ہیں, نہیں بھی کر سکتے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ چرچا کریں. لیکن ہم نے جو جانا کہ تیری سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کریم کی ذات ہے جس کا تو نے ہمیں حکم دیا, کیا تو نے خود بھی اس کا چرچا کیا؟ اب یوں تو پورا قرآن میرے نبی کی نعت نظر آتا ہے. جتنے کھول قرآن دے ورق سارے تیری شان جے نہیں کوئی ہور ڈٹھا. اس گل سمجھ آئیے سبحان اللہ. جتنے کھول قرآن دے ورق سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا جہان اندر اے وہ شور ڈٹھا. اللہ والے گل مکا چھٹی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا. تم نے جو دیکھا اپنے انداز میں تم نے کہا. ہم نے جو سوال قرآن سے پوچھا قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے. اور یہ ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والی کتاب ہو اور اس میں ہر شے کا جواب موجود نہ ہو. آقا کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والی کتاب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے قرآن مجید بتا, اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ رب کی نعمتوں پر اس کا چرچا کرو, تو مالک نے خود بھی اپنے سونے کا چرچا کیا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں بات کسی اور کے ذکر کی نہیں, کسی اور بندے کے ذکر کی نہیں, بات آ گئی سونے رب کے سونے پاک محبوب کے ذکر کی جس کا ذمہ کائنات کے خالق و مالک نے خود اٹھایا ہے. اور قرآن میں اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے سونے حبیب ہم نے آپ کی خاطر کیجئے گا کیا فرمایا سونے ہم نے آپ کی خاطر آپ کے لیے آپ ہی کے ذکر کو بلند کر دیا. سونے ذکر بھی بلند کیا ہے. کس کے لیے بلند کیا ہے سونے؟ تیرے لیے, تیرا ہی ذکر بلند کر دیا ہے. جبرائیل امین سرور کون و مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ربی و ربک یقول. آقا جی میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے اتدری کیف رفعت ذکرک. آپ کیا جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی ذکر کو کیسے بلند فرمایا ہے؟ کملی والے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین جب عرض کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالی عالم. فرمایا
میرا اللہ بھی خوب جانتا ہے جس نے میرے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ جبرائیل امین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے، یا اللہ تیرا سونا تو کہتا ہے کہ جیسے رب نے بلند کیا ہے وہی خوب جانتا ہے، تو نے سونے کا ذکر کیسے بلند کیا ہے۔ جبرائیل امین کو کائنات کا خالق و مالک پیغام دے کے بھیجتا ہے، جا کے میرے سونے کو بتا دو کہ ہم نے آپ کی ذکر کو ایسے بلند کیا ہے، اذا ذکرتم ذکرت معی، سارے محبوبہ ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے کہ جب جب جہاں جہاں مجھ رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے محبوب محمد کا ذکر ہوگا۔ تو ہم اسی لیے قرآن کو دیکھتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اذانوں میں، نمازوں میں، درودوں میں، سلاموں میں، اذانوں میں، نمازوں میں، درودوں میں، سلاموں میں جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، جو گونجن ہر طرف سجنا، آواز آئے جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے رب فرمایا محبوبہ دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے، سارے بولو عرش والے فرش والے، جو جو حضور کا دیوانہ ہے وہ بولے عرش والے فرش والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیوانے تو حضور کے بیٹھے ہوئے، لیکن کچھ کے ذہنوں میں بات آ رہی ہوگی کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو خوشی کا اظہار کیوں کریں؟ ارے یہاں پر تو اصال ثواب کی محفل ہے، ارے لوگوں غور سے سننا، میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلام آپ کے سچے عاشق نے ہمیں ایک درس دیا ہے کہ جہاں سونے کا ذکر آئے وہاں اپنے غموں کو بھلا دیا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے نہ جانے جوش خطابت میں یہ بات کہہ دی، اس پر دلیل دینے لگا ہوں، جو دلیل سننے کے لیے تیار ہے بولے سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے عاشق صادق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا موت کا جب قریب ہے، بیماری کی شدت ہے، آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ کی زوج محترمہ نے جب آپ کو دیکھا تو وہ کہنے لگی واہ رباؤ، ہائے بربادی، ہائے مصیبت، ہائے تنگی۔ یہ آواز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب کان میں پڑتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا مصیبت تجھے لائق ہوئی ہے، کیا پریشانی آپ پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے جب آپ کی حالت دیکھی ہے اس سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کا سایہ میرے سر سے اٹھنے لگا ہے، یہ مصیبت دیکھ کر میں نے کہا ہے باہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا باہ ربا ہونا کے بلکہ کہ بات رباؤ، ہائے شادمانی، اے بلال خوشی کس بات کی ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جواب دیتے ہیں خوشی اس بات کی ہے کہ بلال ابھی اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے آقا کے قدموں میں جانے والا ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ بلال جا کر حضور کا دیدار کرے گا، ابو بکر و عمر کا دیدار کرے گا، اس بات کی خوشی ہے۔ اب جب حضور کا ذکر آئے تو کھلے ہوئے چہروں سے پر بولا کر سبحان اللہ، ماشاءاللہ اس انداز سے سونے آقا کا ذکر سننا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے سونے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بولے کیا کر دیا؟ بلند کر دیا۔
اگلا سوال قرآن ہی سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ آئے ہیں نا، ہم الحمدللہ حسینی، تو حسینی اگر کوئی بات پوچھنا چاہے قرآن سے تو قرآن جواب دیتا ہے. یزیدی کوئی پوچھے تو اسے جواب نہیں ملتا، کیونکہ تعلق حسین کا قرآن سے یا حسینیوں کا قرآن سے. قرآن سے ہم سوال کرتے ہیں، قرآن بتا کہ اللہ رب العزت نے سونے کے ذکر کو بلند کیا ہے. سنیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، یہ بدعت کرتے ہیں جی، اس طرح کسی صحابی نے میلاد کی محفل نہیں منائی. قرآن تو جواب دے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے سونے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا ہے. یہ سنی بڑا اہتمام کرتے ہیں، سٹیج بناتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جی، جلسے کا اہتمام کرتے ہیں. کیا اللہ نے بھی کبھی سونے کے ذکر کے لیے اہتمام کیا ہے؟ اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو ایک بار بولیں سبحان اللہ. قرآن جواب دے پایا، مالک نے ذکر کیا ہے، مالک نے اہتمام کیا ہے. وہ کیسا جلسہ تھا؟ اللہ رب العزت نے پاک ارواح کو جمع کیا. پاک ارواح ان میں سے پاک ارواح کون سی ارواح تھی؟ وہ انبیاء کی ارواح تھی. اللہ رب العزت نے کیسے اہتمام کیا ہے؟ قرآن ذکر کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. قرآن جواب دیتا ہے کہ ہاں، خالق و مالک نے. اس پر بہت ساری تفسیر کو اگر دیکھیں تو جواب یہی ملے گا، اس پر روایات دیکھیں تو جواب یہی ملے گا. ایک روایت تفسیر خازن میں جو اس کی تفسیر جو لکھی گئی ہے، قبلی والے آقا کے اخی مومنوں کے مولا، مولا کائنات، مولا علی مرتضی کرم اللہ وجہ کریم، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قبلی والے آقا تک جتنے بھی نبیوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب کی ارواح کو جمع کیا. ان سے یہ وعدہ دیا کہ جب میرا سونا تمہارے پاس آ جائے، وہ آئے گا جس کی تصدیق تمہاری کتابوں میں موجود ہے، جو آ کر پہلی کتابوں کی تصدیق فرمائے گا، وہ آئے گا. تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سونے آقا کریم علیہ السلام سے پہلے تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان سب نے اپنی قوموں سے یہ وعدہ لیا کہ تم میں سے جس کے پاس بھی سونا مبعوث ہو، جس میں بھی سونا تشریف لائے، ان پر تم نے ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. آج آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ جی یہ آپ جلسے کیوں سجاتے ہیں، میلاد کی محفلیں کیوں سجاتے ہیں، جلسوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، تو انہیں جواب دینا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم سنت الہی کی پیروی کر رہے ہیں. کائنات کے خالق و مالک نے سونے کے ذکر کے لیے اہتمام کیا ہے، اس لیے ہم سونے کے ذکر کے لیے اہتمام کرتے ہیں. سونا بار بار زبان پر آتا ہے، کیوں نہ آئے، وہ سونا ہے ہی اتنا سونا کہ اس جیسا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں. اگر آپ کے حسن و جمال کی بات کریں، جو ایک بار دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا. تو شاعر بے ساختہ کہتا ہے کہ دا سونا مائیے. سبحان اللہ. اگر آپ کو شک نہیں ہے کس بات میں کہ دا سونا مائیے، شک ہے اس گل میں، سارے بولو کہ دا سونا مائیے، وہ نالے سانے دکھ ونڈدا، نالے عرش دا دائیے. کتنا سونا ہے کہ دشمن بھی اپنی اولادوں کو کہتے نہ جانا، کیونکہ محمد کو جو دیکھتا ہے اس پر محمد کا جادو چل جاتا ہے. جو ایک بار محمد کو
دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. جو بھی دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ دشمن بھی کہتے ہیں. وہ تو بغض میں کہتے تھے، حقیقت یہ تھی اللہ نے سونے کو بڑھایا اتنا سونا کہ کڈی سونی سونے صورت بڑھائی ہے، کڈی سونی سونے دی صورت بڑھائی ہے، جن جن تکیا ہو گیا شرائی، جن جن تکیا ہو گیا شرائی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات پوچھتے ہو تو بلال سے پوچھو. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات پوچھتے ہو تو خلیفہ اول خلیفہ بلا قصر شاہجہاں بزار السلام کے منظور نظر حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو کہ جو دیوانے ہوتے تو کیسے دیوانے ہوتے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک لب ہلے کہ اللہ کی راہ میں مار دینا. سارے کوشش کریں کہ ہم صدیق سے سبقت لے جائیں، لیکن اللہ نے صدیق کے اندر کو دل کیسا دیا ہے. وہ ایک روز ایسا تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے تھے کہ حالات کیسے. انہوں نے خیال کیا اس بار اس مرتبہ صدیق سے سبقت لے جاؤ، لیکن جب بارگاہ نبی میں حاضر ہوتے آقا کریم علیہ السلام سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو؟ جواب آتا ہے حضور آدھا مال لے آیا ہوں. پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ جواب آتا ہے آقا جی جو کچھ تھا لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑے آیا. کیوں کہ جس نے دیکھا وہ فدا ہو گیا. آج ہم ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا نبی علیہ السلام کا اور ہمیں اپنی مرضی کے مومن، ہمیں بات پسند آئے فلانا سید ہے اس کو پیسے دے وہ سید چنگے، غریب سید ہے وہ مندے وہ آسانی چنگا لگے. یا جس سید نال آسانی سو رہے وہ سید پکا سنی تے جس نال سر نہیں تے پکا آپ سے. اپنی مرضی کے مومن آؤ پوچھو صحابہ کرام سے وہ فدا ہوئے تو دل و جان سے فدا ہوئے. وہاں دیکھو کہ بزرگ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حسنوں کو دیکھیں. ایک حسنین کو کاندھوں پہ اٹھائے نظر آتا ہے، ایک حسنین کریمین میں سے ایک کی جھوٹیاں صاف کرتے نظر آتا ہے. صحابہ سے ملی ہے ہمیں عظمت آل بیت، اور آل بیت کرام نے بتایا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی بڑی عظمت ہے. اور میں یہاں پر آیا ہوں، اتنے دور سے آیا ہوں تو عقیدے کی بات نہ دے کر جاؤں تو کل دن مجھے بھی میرا بھی گریبان پکڑا جائے گا. میں نے بھی اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے. میں نے آغاز سے بات کی تھی کہ قرآن سے حسینی پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو قرآن سے پیار کرتے ہیں بولے سبحان اللہ. تو یہ بھی بات یاد رکھیے میرے اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی ازواج ان کی مائیں ہیں. کن کی؟ النبی اولا بالمؤمنین تو یہاں آگے دیکھیے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ ضمیر مومنین کی طرف لوٹتی ہے کہ مومنوں کی
نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اتوں اسی اپنی مرضی دے مومن بن جنا، گل آوے مولا علی دی پیار دی اسی آکھا جی علی نال پیار کرنے ہیں، گل آوے حضور دی ازواج مننے دی اسی آکھا نا جی اسی نہ مننے، پھر تسی قرآن نہیں مندے تو پھر کیسا مندے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی، بولے مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس لیے یہ بات تو کڑوی ہے، لیکن کبھی انسان علاج کے لیے کڑوی شے پیتا ہے، دوائی کڑوی ہوتی ہے، اس بیماری کے علاج کے لیے کڑوا گھونٹ پی لیں اور آخرت سنوار لیں۔ جو قرآن کے نقطے کا حرف کا انکار کرتا ہے اس نے گویا اللہ رب العزت کا انکار کیا۔ قرآن کا انکار کفر ہے، پورے کے پورے قرآن کو ماننا یہ مومنوں کا سیوا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہے، وہ ان سے راضی ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور جن کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان تمام آقا کریم علیہ السلام کے قیامت تک آنے والے قرابت داروں کے آپ کی اولاد کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم رکھنا یہ مومنوں پر فرض اور لازم ہے۔ آج آپ آئے ہیں سید پیر سید خالد حسین شاہ صاحب آپ کے رفقا کے پاس تعزیت کرنے کے لیے، دعا کے لیے، اور شاہ صاحب پیر سید وزیر حسین شاہ صاحب آپ کے اصالے ثواب کے لیے حاضر ہوئے کہ ہم جو بھی عمل خیر ہوگا اس کا ثواب آپ کو اصال کریں گے۔ یقیناً آپ جس کا تعلق ہے وہ آیا ہے، شاہ صاحب کا دل خوش ہوگا کہ میرے پاس کوئی آیا، میرا حوصلہ بندھایا ہے۔ اسی طرح جہاں اولاد رسول کا دل خوش ہوگا جس بات سے، تو کملی والے آقا کریم علیہ السلام کا دل خوش ہوگا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جس کا تعلق ہے، جس کا گہرا رشتہ ہے، اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم اس دور میں، فتنوں کے دور میں، انتشار ہے، ایک جگہ جاتے ہیں کی بات سنتے ہیں، چین ادھر بڑھ جاتے ہیں، دوسرے کی بات سنتے ہیں، تو ہم کیوں نہ مرکز کو دیکھیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے افراد کا پھر ہم اس انداز سے جائزہ لگائیں اور اس نسبت سے ہم ان سے تعلق رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی آل بیت کے ساتھ مودت کا سوال اللہ کے قرآن نے کیا، ان کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم رکھنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ الحمدللہ سنیوں کے سٹیج سے ایک سنیوں کی ترجمانی کرتا ہوا شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آل بیت کے ساتھ مودت کا رشتہ رکھنا، آقا کریم علیہ السلام کی آل بیت کی محبت یہ ایمان کا لازمی جزو ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کا ادب، ان سے محبت اور ان کا بتایا ہوا راستہ اس پر عمل کرنا، یہ اسلام کا ایک لازمی جزو ہے، مومنوں کا ایک لازمی طریقہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ پیار کرنا، انہیں اپنی مائیں تسلیم کرنا، یہ اللہ کا قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے اور مومنوں کے لیے لازم چیز ہے۔ اور جتنے بھی امت کے سچے ولی ہیں، سچے ولیوں کو اللہ کا ولی تسلیم کرنا اور اللہ کی وہ نشانیاں ہیں، ان کی محبت دل میں قائم رکھنا، ان کی دشمنی سے بچنا، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں آل بیت سے محبت نہیں رکھتا، اگر کہتا نہیں تو اس کی باتوں سے، اس کے عمل سے اظہار ہو رہا ہے، اس سے دور ہو جائے، اسے برا بھلا نہ کہیں، اپنے آپ کو اس کے فتنے سے بچا لے۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جنہیں آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پہلو میں جگہ دی ہوئی، ایک طرف ہم کہیں
ولی اللہ کا اختیار ہے ان کی کرامات کو تسلیم کریں. اللہ کے ولیوں کا کیا، ہم تو کہتے ہیں جو دوسرے حضرات بھی ہیں جو اس بات سے میری بات کی تائید نہیں بھی کرتے، کچھ دوسرا ذہن رکھنے والے، وہ ان حضرات کی بات لیتے ہیں، وہ مولا کائنات کا اختیار تسلیم کرتے ہیں، اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے. مولا کائنات کو اللہ رب العزت نے چنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے باطنی نظام جس ہستی سے چل رہا ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آقا کریم علیہ السلام نے تمام مومنوں کا مولا جسے بنایا مولا علی کی ذات ہے. اب مولا علی کا اختیار جو تسلیم کرتا ہے تو وہ لازماً اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ حضور کا اختیار تسلیم کرے، اس کے بغیر تو چاہ رہے نہیں. مولا کائنات اللہ کے نبی نہیں ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا نبوت کا سلسلہ، بولے سارے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور یہ بات بھی یاد رکھے، اس میں آپ کی عظمت و شان بھی ہے. آقا کریم علیہ السلام کا فرمانے علی شان، لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے. اور شانوں والا نبی ملا ہے، اور شانوں والے نبی کی شان والی امت. آپ اپنے قسمت پر، اپنے نصیب پر ناز کریں کہ اللہ رب العزت نے سونے کا تمہیں امتی بنایا ہے، اس نبی کو امتی بنایا ہے جس کا امتی ہونے کے لیے انبیاء بھی دعائیں مانگتے رہے. اس لیے اکثر یہ گلا کر دیتے، اس دلیل ثبوت کوئی نہیں دے دیتے، ایک ثبوت اس گل سن دے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے جب اللہ کی صفت کا تجلی آپ نے دیکھی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کمال آ گیا میری بصارت میں کہ میں رات کی تاریکی میں 30 میل دور سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کو دیکھ لیتا تھا. کل سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ. رات کی تاریکی میں ایک صفت کا ایک تجلی دیکھی تھی اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 30 میل دور رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر سیاہ چمٹی کو دیکھ لیتا تھا، اس کی آواز بھی سن لیتا تھا. تو قربان نہ جائے کملی والے آقا کی عظمت و شان پر اللہ رب العزت نے اپنی قربتوں میں بلایا، اور اللہ رب العزت نے قریب بلا کر ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ رب العزت نے سونے کو کتنا قریب بلایا. مفسرین کرام آسانی سے جو بات سمجھ آنے والی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دو کمروں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ تھا. سونے محبوب اپنے رب کی اتنی قربتوں میں جا کر بھی، اور کتنا لجپال نبی نے وہاں جا کر بھی اللہ رب العزت سے اگر سوال کیا تو ایک ہی سوال کیا ہے، اپنی امت کا سوال کیا ہے. وہاں جا کر بھی اتنی بلندیوں پر رب کی قربتوں میں، رب کے جلووں میں گم ہو کر بھی جو سونا سے نہیں بھولا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نہ سونا باغی اور نالے ساڑے دکھ منڈا نالے عرش ڈرائی. سونے کریم علیہ السلام اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا اختیار دیا ہے کہ اگر کملی والے کرنا چاہتے تو آپ کے پہلو میں ابو بکر و عمر دفن ہوتے. آقا کریم علیہ السلام کے اختیار ہے. قیامت تک جو ہو رہا
ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے ایسے دیکھتے ہیں جو ہو رہا ہے جو ہوگا میرے آقا ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ تو کملی والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں اپنے پہلو میں جگہ دی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں رکھا ہے۔ جس نے حضور پر احسان کیا میرے آقا نے اس کے احسان کا بدلہ دیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں سے حضرت ابو بکر و عمر نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر حضور کی امت پر احسان کیا۔ کملی والے آقا نے بدلہ وفا کا یہ دیا کہ قیامت تک کے لیے اپنے پہلو میں جگہ دے دی ہے۔ اب کوئی بندہ اس اختیار کا انکار کرے تو بات ایک بہت طویل عنوان ہے، اس کی طرف جانے کے بجائے میں آپ کو ایک سادہ سی بات جو سمجھانے لگا ہوں۔ جب مولا کائنات کا اختیار تسلیم کرتے ہیں تو امام الانبیاء کا اختیار بھی تسلیم کرتے۔ حضور کی مرضی نہ ہوتی تو پہلو میں ابو بکر و عمر کو جگہ نہ دیتا۔ اور ان سے اب کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے اسلام لانے کے بعد ان کا کوئی ایسا فعل ہو جو اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے خلاف ہے، نہیں ہے تو ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ بندوں کی بنائی ہوئی کہانیاں، گھڑی گئی کہانیوں کو ایک طرف رکھیں، ان پر یقین نہیں کرنا، اللہ کے قرآن پر یقین کرنا۔ کس پر یقین کرنا ہے؟ بولے سارے، کس پر یقین کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن پر یقین کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت لانے کتاب کے آغاز میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سامعین عزیز صاحب، جس نے اللہ کا ذکر کیا ہے میرا خالق و مالک اپنی رائے کتاب میں فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ کائنات سیدہ طیبہ خاتون جنت عرض کرتی ہے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر زخمی ہوتے ہیں تو عرض کرتی ہے حضور آقا جی اب چھوڑ دیجئے، یہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے، میں نے پیغام پہنچانا ہے، کوئی کچا گھر کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر اس تک میں نے اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے قبلی والے آقا نے ہر مقام پر سونے مالک کا ذکر کیا ہے تو ہر جگہ پر قبلی والے آقا کے ذکر کے ترانے ہوں گے۔ کوئی بندہ اگر توہین و گستاخی کرے گا کسی صحابی کی تو مومن اسے جواب دیں گے کہ یہ رب کے محبوب کے پیارے ہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں جس شخص نے یہ پہلے بد کیا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کس قدر گھٹیا حرکت کی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا بنا کر جلایا، آپ کی بے ادبی و توہین کی گئی۔ کیا یہ باتیں اسلام کو تقویت دینے والی ہیں؟ ان لوگوں کے لیے کیوں نرم گوشہ ہو جو ملک کے بھی دشمن ہوں اور اسلام کے بھی دشمن ہوں؟ ہم ایسے شخص پر اس کے کردار پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی اور اس کے برے اسپیل کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ آپ سارے مذمت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اتنے بھی سادے نہ بنے۔ اس بات کا جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے گستاخی کی ہے تو ہماری کوئی ہمدردی اس کے لیے نہیں، لیکن دوسری طرف بات آئے تو وہاں بھی حق بات کہنی ہوگی، کیونکہ وہاں ہم کہیں گے جی اپنا ہے تو اپنوں کو چھوٹ تو نہیں ہے۔ ایک شخص جو اتنا عرصہ ہو گیا حدیث پڑھاتے ہوئے، جو دینی خدمت کرتے ہوئے، سفید داڑھی ہو چہرے پر، وہ آ کر کہے
کہ ان نعت خانوں نے علی علی کر کے ہماری محفلوں کا بیڑا غرق کر دیا. چشتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھائی انہوں نے گولڈا شریف سے فیض ملا ہوا ہے, سادات کے غلام ہیں. ان سے پوچھیں یہ بات سن کے ان کے دل پر چھریاں چلی ہیں کہ نہیں چلی. اسی طرح حضور کے ہر غلام سچے و عاشق و غلام کے دل پر چھریاں چلتی ہیں, اور بالخصوص سادات کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تمہیں ایک ہی بات یاد آئی کہ نام علی سے تم کہتے ہو محفلوں کا بیڑا غرق ہوا ہے, اور پھر اوپر سے اتنی بے باکی سے کہتا ہے علی 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 کرنے کے بجائے کیا کرو اللہ 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 اللہ. تجھے کس نے کہا کہ تو شیخ الحدیث ہے؟ لوگ تو تجھے کہتے ہیں شیخ الحدیث. اللہ اللہ کرنا اگر عبادت ہے تو آج سن ذکر علی بھی عبادت ہے. اور یہ جو ہمیں پتا چلا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ایک روایت تمہیں خلیفہ اول سیدنا صدیق کے اکبر سے ملے گی, دوسری روایت آپ کی پاک لخت جگر مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سے ملے گی. یہ جو پراپوگنڈا کرتے ہو کہ آل نبی سے پیار نہ تھا, اس سے بڑھ کے اور ثبوت دلیل کیا چاہتے ہو؟ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو اگر پیار نہ تھا تو وہ کیوں یہ بتائیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ اگر صدیق اکبر کو پیار نہ تھا تو وہ پھر کیوں بتائیں کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے؟ اور یہ نرالی گفتگو باپ اور بیٹی کی کہ ابا حضور میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے مجلس میں علی سامنے ہو, آپ کہیں اور نہیں دیکھتے, ٹک ٹکی باندھ کے علی کو دیکھتے رہتے. کہا بیٹی تمہیں پتہ نہیں ابا حضور کیا؟ فرمایا سونے آقا کریم علیہ السلام نے بتایا النظر الی وجہ علی کی عبادت, اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جو بندہ کہے علی علی کے بجائے تم اللہ اللہ کیا کرو, اسے شاعر کہتا ہے کہ کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور, جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور. سران دا کعبہ ہے مکے اندر, سران دا کعبہ ہے مکے اندر, دلان دا کعبہ آواز ہے سران دا کعبہ ہے مکے اندر, دلان دا کعبہ اچھی آنال دلان دا کعبہ سران دا کعبہ ہے مکے اندر, دلان دا کعبہ. آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں آنے والوں, آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو جو درس دیا ہے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے. اب جہاں جہاں کوئی بھی نہیں کسی صحابی کی, کسی امت المؤمنین میں سے کسی شخصیت کی یا آل بیت میں سے کسی افراد کی توہین و گستاخی کرے گا, مومن اسے جواب دیں گے ارے نانا انہوں نے رب کا ذکر کیا ہے تو رب قدوس کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کوئی ایک دو بدبخت ہوں گے جو ان کی برائی بیان کریں گے, سارے مومن صحابہ کا ذکر کریں گے, امہات المؤمنین کا ذکر کریں گے, اور آل بیت نبوت کا ذکر کریں گے. اور یہ آخری پیغام کہ آل بیت سے آپ کہیں گے جی چشتی صاحب آئے انہوں نے آل بیت کا زیادہ ذکر کیا, علامہ یاسر صاحب آئے انہوں نے بھی آل بیت کا ذکر زیادہ کیا, آپ بھی زیادہ کر رہے ہیں, علی علی بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ شعر میں ایک جواب سنتے جائیے. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی, آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی سے, نہیں جو پیار تو سب کچھ فضول ہے,
کو بھی اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، لیکن کملی والے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی نسبت جو فرمان ہے اسے بھی غور سے سنیے گا، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے، دل کے کانوں سے سنیے گا، دل کی تختی پر لکھ کے لے جانا ہے اور زندگی بھر اسے بھولنا نہیں ہے۔ جبرائیل امین کملی والے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل بتا تو نے کائنات میں سب سے فضیلت والا کسے دیکھا ہے؟ جبرائیل امین کے جواب کیا ہے؟ اسے دل کی تختی پر لکھنا ہے۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ آقا جی میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان مارا، لم ارا رجلا، ایک روایت میں لم ارا رجلا، اور ایک دوسری روایت بھی ملتی ہے، لیکن اسی روایت کو سنیے، آقا کریم علیہ السلام کے متعلق جبرائیل امین کیا فرماتے ہیں، لم ارا رجلا افضل من محمد، اور دوسری روایت میں آتا ہے لم اجد، ایک میں فرمایا لم ارا رجلا میں نے کوئی مرد نہیں دیکھا، لم اجد میں نے کوئی نہیں پایا، تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں جبرائیل امین عرض کر رہے ہیں، لم ارا رجلا افضل من محمد، آقا جی میں نے محمد عربی آپ سے فضیلت والا کوئی مرد نہیں پایا ہے، ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، آقا جی میں نے بنو ہاشم کے گھرانے سے فضیلت والا کوئی گھرانہ نہیں پایا ہے۔ نہ حضور کے گھرانے سے فضیلت والا کوئی گھرانہ، نہ حضور کی ذات سے فضیلت والی کوئی ذات، اللہ کے بعد جسے اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور دوسری روایت کیونکہ میلاد کا عنوان ہے تو اس پر یہ یاد رکھیے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مقصد کے متعلق جو بتایا کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہماری بزم میں تشریف لائے مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا کیسر رضا حیدری صاحب، اہلا و سہلا مرحبا۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان عالیشان سنیے گا، علماء کرام تشریف فرمائے، اور اس سے استدلال یہ خود بھی کرنا جانتے ہیں سارے ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ علماء تو علماء ہیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ بھی اس بات سے بآسانی سمجھ جائیں گے اور انکار نہیں کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سے آل عرب کو چنا۔ طویل روایات دوسری بھی ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ اسی پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ تمام کائنات میں سے اللہ نے آل عرب کو چنا، آل عرب میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھ محمد کو چنا۔ اونے تو نتیجہ آپ کٹ گنو، کوئی آتے ہیں وہ سید اسمانہ تو آئے نے، یہ تھوڑے انکار کرو نا، کوئی آکو باقی اللہ دے بندے نہیں ہیں، باقی اللہ دے نبی نہیں ہیں۔ حضور کا جو فرمان ہے اس پر یقین کرنا ہے، کیونکہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے، اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اس پر بولتے ہیں، تو پھر یقین رکھنا پڑے گا جو میرے آقا نے بولا ہے وہ حق ہے۔ اور یہاں یہ شعر بھی یاد رکھنا ہے کہ عہدے رتبے نہ کوئی تولے، جس سے سونے نال محبت تے بولے سبحان اللہ۔ عہدے رتبے نہ کوئی تولے، وہ کیا دی ریس کرے، جتے منہ وچ رب بولے، جتے منہ وچ رب بولے،
تو سونے آقا نے فرما دیا اللہ نے تمام کائنات سے آل عرب کو، آل عرب سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو، بنو ہاشم سے اللہ نے مجھ محمد کو چنا ہے۔ اب بات یاد رکھیے گا، حضور کی فضیلت کو اگر دیکھنا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والدین میں سے کسی نے بھی بدکاری نہیں کی ہے، کسی نے بھی زنا نہیں کیا ہے، یعنی مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت حادثاتی نہیں ہوئی، آپ کی خدمت کے لیے جسے چنا گیا وہ حادثاتی طور پر نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے سونے کے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ بھی فرمان یاد رکھنا ہے، انا بارکم من نور واحد، میرا بھی ایک نور سے تو یہ پاک نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آگے آ کر نور کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک نور کی امانت حضرت عبداللہ سے حضرت بی بی آمنہ کے بطن میں آتی ہے، اور نور کا جو حصہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا وہ نور حضرت مولا کائنات کی صورت میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ ہون جدا کرو علی نبیاں، اپنی مرضی نال کرو تو بے کرو، ورنہ حضور نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے، میں اور علی۔ اگلی گل ایک روایت سیدہ کائنات تو حضور دی اولاد دا سلسلہ تے باقی ساری روایتاں ملاؤ، اولاد رسول دے امین، اولاد رسول کا جس ہستی کو اعزاز ملا کہ وہ باپ کہلاتا ہے اولاد رسول کا، ولی۔ کدے انکار ہے تو کرو، کوئی کر رکھتا ہے انکار؟ یہ بات کوئی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، پھر جب چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتے تو پھر تسی اے نعرہ لاؤ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشائے۔ ہوں گل اتنے تک ہی نہیں ہے، حضور دی اولاد تک ہی نہیں ہے، بلکہ جس کو چنا گیا وہ حادثاتی طور پر نہیں۔ اب میرے آقا کی اور میرے آقا کی صحابہ کی فضیلت و شان دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں اللہ نے سب کے دلوں پر نظر کی، اور ان میں سے جو اعلیٰ قلوب والے تھے، سب سے پاک دلوں والے، اللہ نے انہیں میری صحبت کے لیے چنا۔ اور کوئی صحابہ دی عظمت کرے انکار؟ حضور کی صحبت کے لیے انہیں چنا گیا جو پاک دلوں والے تھے، جو اچھے دلوں والے تھے۔ صحبت کے لیے تو وہ چنے گئے کہ جو اچھے دلوں والے تھے، جو پاک قلوب والے تھے، جو اعلیٰ دلوں والے تھے۔ خدمت دستے اللہ کسی کافر کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بات سمجھنے والی دلیلیں اپنے پاس جو انکار کرنے والے ضرور رکھیں، لیکن ایک دیوبندی ہو کر اشرف علی تھانوی وہ کہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس شخص کا نام لکھتے ہوئے ساتھ حضرت نہ لکھوں جس نے 40 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ یار ہم دیوبندیوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، اتنے ہم گر چکے ہیں کہ اہل سنت تو اہل ادب ہیں۔ اہل سنت کا شعار کیا ہے؟ ادب والے۔ تو ہم ادب والے ہو کر ہم بے ادبوں سے بھی پیچھے چلے جائیں۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی ایمان تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن بے ادبوں سے تو کم از کم نیچے نہ گرو، ان کے لیول تک تو رہو۔
وہ کہے کہ مجھے حیا آتی ہے، ایک نہیں 3 مقام پر وہ کہے کہ حضرت ابو طالب میں ابو طالب کا ویسے نام لکھ دوں، حضرت نہ لکھ دوں. اس لیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے صدقے اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا آپ ذکر کریں، دل و جان سے کریں، اور دیکھیں کہ آپ پر کملی والے آقا کی کتنی عنایات ہوتی ہیں. اب کوئی اس بات کا انکار کرے نا جی کہ حضرت علیمہ سعدیہ کو چنا نہیں گیا حضور کے لیے. چنا گیا کہ نہیں چنا گیا؟ جس سواری پر حضور نے سوار ہونا تھا چنا گیا کہ نہیں چنا گیا؟ اب جس نے حضور کی خدمت کرنی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اور سونا مالک بنوائے. جب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پناہ دی، جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہے وہ کافر و مشرک نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ناموس رسالت پر پیرا دینے والا، حضور کی ختم نبوت پر پیرا دینے والا ابو طالب ہوا کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، کوئی نہ بھی مانے تو نہ مانے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. کوئی ایک بندہ ایک دلیل دے دے کہ حضرت ابو طالب نے کبھی شرک کیا ہے، نہیں دے سکے. کوئی ایک جگہ بتا دے جب حضرت ابو طالب نے حضور کے خلاف چلے، حضور کی دشمنی میں آئے، نہیں نا. پھر اور ایمان کس شے کو کس لیا؟ جب کافروں نے کہا کہ ابو طالب تم ایک محمد ہمیں دے دو، اس سے سونا تمہیں دے دیتے ہیں، یہ جھگڑا ختم ہو جائے، تو خاموش ہو کر آپ وہاں سے واپس چلے گئے. اب وہ خوش ہوئے، بس لگتے اب 3 سال ہو گئے شب ابو طالب میں، اب یہ ڈر گیا ہے، اب یہ دے دے گا محمد کو ہمیں. واپس آ کر آپ نے پھر دیوان لکھا، جواب انہیں دیا، کہا تم کہتے ہو کہ محمد کو ہمیں دے دو، جب تک میری رگوں میں خون ہے محمد تمہیں نہیں دے سکتے. جب تک ہمارے بچے یتیم نہیں ہوئے، اس وقت تک، جب تک ہماری بیویاں بیوہ نہیں ہوئی، اس وقت تک محمد تمہیں نہیں دے سکتے. پھر نہ جانے لوگ کس چیز کی دلیل مانگتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح بات کو تسلیم کرنے کی توفیق دے. اب باقی باتیں مان لیں یار، سارے اہتمام ہوئے، سب کو چنا گیا، وہاں ساری باتیں ہم تسلیم کریں. اور یہ کہ حقیقت ہے کہ حضور کی ولادت کو یہ کوئی حادثاتی تو نہیں ہے نا، اور جس شان سے ولادت ہوئی اور جس کے لیے اللہ نے سارا اہتمام کیا، کملی والے آقا خود فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سونیا تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا. تو جس کی خاطر اتنے اہتمام کیے گئے، اسے پالنے کے لیے اس بندے کی ڈیوٹی لگ گئی جو مشرک کافر ہے. وہ رب کو تو یہ بھی تانا گوارا نہیں تھا کہ کوئی سونے کو کہے کہ محمد میرے بڑے بھائی ہیں. یہ یتیمی کی بات چلیے، میں علماء کرام کی، چشتی صاحب کی توجہ چاہوں گا. نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اس حکمت پر غور کریں تو اگر آپ کے والد گرامی زندہ ہوتے تو یہ ممکن تھا کہ آپ کا دوسرا کوئی بھائی پیدا ہوتا، تو وہ بھائی پیدا ہو کے کہتا محمد میرے بڑے بھائی ہیں، این پاویں نبی ہیں. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا، جڑا گل سمجھے وہ بولے وہ بڑے بھائی ہیں تو ہم چھوٹے بھائی ہیں. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا. اور پھر اگلی بات، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجایا. ایک طرف او بدبختان دیوان کے جی محمد دی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اولاد بھی دی اور بلوغت سے پہلے لے بھی لی. اور پھر اعلان کیا قرآن میں، ما کان محمد نبا احد من رجالکم. غور کیجئے گا، مرد کا اطلاق بالغ شخص
پر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد کی اولاد ہی کوئی نہیں، فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اولاد تو دی ہے لیکن بلوغت سے پہلے بھی نہیں، اس لیے کہ کوئی یہ بھی تانا نہ دے کہ پہلے نبیوں کی اولادیں بھی نبی ہوا کرتی تھی لیکن محمد کا بیٹا تھا، نبی نہیں بنا. اللہ نے ختم نبوت کا تاج کیسے سجایا کہ اولاد دی اور واپس لے لی. کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کی اولاد نہیں ہے. اور بلوغت سے پہلے اس لیے دی کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی کہے کہ محمد کا بیٹا مرد تھا اسے نبوت نہیں ملی. اللہ نے یہ شان دے دی کہ سونے آپ کوئی تانا نہیں دے سکے گا، ہم نے تمہیں اولاد بھی دی ہے اور سب نے نبوت کا تاج بھی سجایا ہے اور اس انداز سے سجایا ہے کہ مرزا اور اس سے پہلے آنے والے اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی لعین ہیں وہ خود ہی گھٹ گھٹ کے مریں گے، لیکن تمہیں جو اللہ نے عزت کا تاج پہنایا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا. اور یہاں جو کاری ضرب جس نے لگائی، مرزائیوں کے اس لانتی کو منہ توڑ جواب دیا. اس بارگاہ سے ہمیں بھی فیض ملا ہے. یہ چشتی صاحبان بیٹھے ہیں یقیناً جہاں جتنے بھی ہیں گولڈا شریف سے آ رہے کہ اس استانے سے استانے کے احباب سے اور بالخصوص قبلہ عالم سے پیار کیوں نہ کرے، انہوں نے ختم نبوت پر پیرا دیا ہے. تو شاعر کہتا ہے خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، پیر میرے لی آپ بچوں کی آواز آئے، پیر میرے لی آپ پیر میرے لی. اس لیے یہ جو حضور کی ذات اور حضور کے ساتھ خاص طور پر باقی بھی جنہیں اللہ نے شان عطا فرمائی انہیں پہلے سے منتخب کیا ہے، وہ حادثاتی طور پر نہیں تھے، لیکن ان میں جو خاص مقصودی ہستیاں ہیں، ان میں جو مقصودی ہستیاں ہیں ان کے بارے میں بیدم وارسی نے ویسے ہی نہیں کہا. کچھ غور کیا، کچھ پڑھا ہے، سوچا ہے تو پھر کہا ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہاں سونے آقا کو اہتمام کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی وہ خاص ہستیاں بھی ایسی رکھیں کہ جو حسن کو دیکھے تو کہے یہ تو تصویر محمد ہے، دونوں کو دیکھے تو پورا آقا کریم علیہ السلام کا عکس نظر آئے، سر سے سینے تک مشابہ حسن مجتبی، سینے سے پاؤں تک مشابہ حسین علیہ السلام. اور مولا علی کی شان کس سے ڈکی چھپی ہے؟ تمام مومنوں کا مولا بتا دیا، من کن تو مولا ہوگا علی گن مولا. اور اپنی پاک لخت جگر کی شان بتائی. زمانے والوں آج کس قدر لوگ بحث ہو چکے ہیں. حضور نے بتا دیا فاطمہ وہ ہے جس کی خوشی میں رب خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ بات صرف سر سے گزارنے والی نہیں ہے، دل کی کانوں سے سننے والی بات ہے. سیدہ پاک حضور کی لخت جگر کی یہ شان ہے جو نبیہ نہیں. حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن شان کیا ہے کہ جس کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس کی ناراضگی سے رب ناراض ہوتا ہے. اس ذات میں کوئی عیب تلاش کرے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کوئی اس ذات کی طرف خطا کی نسبت کرے
چاہے وہ اپنا کہلائے لیکن وہ غلطی پر ہے. جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو اہل بیت کا نہیں، جو نبی کی بیٹی کا نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے تعلق والے ہمارے یہ بھائی ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ علماء کرام جہاں دو چیزیں سامنے آئیں، ایک طرف مولوی اور ایک طرف حضور کی کسی نسبت رکھنے والی کوئی ذات ہو، چاہے وہ صحابہ ہوں، اہل بیت سے ہوں، امہات المؤمنین میں سے ہوں، وہاں مولوی کو چھوڑ دینا ہے، ان ہستیوں کا دامن تھامنا ہے. آج معاملہ یہ ہے کہ ہم نے مولوی کو پکڑ لیا، اتنی عظیم ہستی کو چھوڑ دیا جن کا پروٹوکول اللہ کے فرشتے بھی کل قیامت والے دن آپ دیکھیں گے. یہاں اوے حضور نے پہلے بتا دیا، اب بھی حیا نہیں، شرم نہیں. 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جو آئیں گی اور 70,000 اولے پہنے ہوں. اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ جہاں پاک ہستیاں ہوں اور مقابلے میں مولوی ہو یا کوئی بھی دیگر کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی کسی طرح سے ذاکر ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے پاک ہستیوں کا دامن تھامنا ہے، مولویوں کو اور ذاکروں کو چھوڑ دینا ہے. گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اس لیے آج پاک مجلس میں آئے، یہ جو چیزیں لازمی ہیں، ضروری ہیں، جن ہستیوں سے ہماری وابستگی لازمی ہے، ان سے پیار کا رشتہ ضروری ہے، وہ تھوڑے وقت میں نے یہ چیزیں ذکر کر دی. تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہا آئے ہیں تو تھوڑا ٹائم پھر مزید زیادہ لگا دی، اس لیے کہ آپ بات کو لیں تو پوری طرح پختگی کے ساتھ دل و دماغ میں بٹھائیں. کوشش کریں گے عمل کی انشاءاللہ. تو جب آپ ان ہستیوں سے محبت کریں گے، جس سے پیار ہو اس کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے. جس کو سونے آقا سے پیار ہوگا حضور کی صورت سے بھی پیار ہوگا، سیرت سے بھی پیار ہوگا. جب سونے کی صورت کا کوئی تصور کرے گا یا کسی سے سنے گا. باقی تو کئیوں نے دیکھا، کچھ حضرات نے بیان کیا، لیکن کئی ایسے صحابہ ہیں، صحابیات ہیں جنہوں نے بالکل واضح طور پر اعلان کیا ہم نے سونے کو دیکھا تو ہے لیکن دیکھ پائے نہیں. جلوہ ہی اتنا تھا، نور اتنا ہی تھا، ہم کیا بیان کریں کہ ہم نے کیا دیکھا ہے. اور مولا کائنات نے دیکھا تو آپ نے بیان کیا، اور دیگر جن جن نے حضور کا چہرہ بیان کیا. تو یہ تو سارے صحابہ کرام، اور جہاں آپ دیکھیں فقہ کے مسائل دیکھیں، ان میں آپ کو یہ چیز حضور نبی کریم علیہ السلام کی صورت کے تذکرے دیکھیں، وہاں حضور کی داڑھی مبارک کا ذکر ہو. پر یہ بات میرے استاد محترم مفتی نذیر احمد قریشی صاحب کہا کرتے ہیں کہ اللہ کو اگر ایک بال بھی اچھا نہ لگتا نا تو اللہ کو کبھی گوارا نہ ہوتا کہ سونے کے چہرے پر ایک بال بھی ہو. اگر چہرے پر داڑھی کے بال اچھے نہ لگتے تو کائنات کی سب سے حسین ہستی کے چہرے پر اللہ ایک بال بھی داڑھی کا نہ اگاتا. یہ داڑھی مرد کی زینت ہے، مرد کا حسن ہے، اس لیے اللہ نے سونے کے چہرے پر داڑھی سجائی. اس لیے جو حضور کی محبت میں آئے تو کوشش کریں کہ حضور کی محبت میں اپنے چہرے پر سنت رسول سجا لیں. دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کو ہر بندہ کہے حضور کا غلام ہے. آپ کا عمل، آپ کا کردار آقا کریم علیہ السلام کے فرامین قرآن کے مطابق ہو. کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی، والدین کے ادب کی، بڑوں کا ادب کرنے کی، حسن سلوک سے پیش آئیں دوسروں کے ساتھ. ہمارے دیہاتوں میں اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ تلخ طبیعت رکھتے ہیں. اس کی بیسک وجہ بھی ہے کہ وہ کام کر کر کے تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے بندے کو اکتاہٹ ہوتی ہے، طبیعت میں سختی آتی ہے. تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ اور آقا کریم علیہ السلام کے غلام کہلاتے ہیں تو حضور کے غلام کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ حضور نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور تم میں سب سے بہتر ہے. اور حضور نے فرمایا میں تم سے سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. اسی باقی تو گھر والیاں تو سمجھتے کوئی نہ. ہوں معاملہ اتنے تک آ گئے پیوں بھی آکساں ابا جی چپ کر کے گا تسا نہیں پتا، جس کو تو جمے اسا نہیں پتا تو پھر کس سمجھتے. ماں کا ادب کیا ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے. علم ہے بھی
تو شیطان کے بہکاوے میں اتنا آتے ہیں، وہ ہمارے اوپر اتنا غالب ہوتا ہے کہ ہم ماں کی بھی ادبی کر دیتے ہیں۔ آج میلاد منانے آئے تو حضور کی جو تعلیمات ہیں انہیں سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ تعلیمات سیکھنے کے لیے تسی آکھو جی اور تسی دسو میں ہونا ایک ہی گھنٹے میں یا سوے گھنٹے پورا دین تو نہیں بیان کر۔ آپ اپنے قریب علماء کرام کے پاس جائیں، ان علماء کے پاس جائیں جو حضور کی نسبت سے پیار کرتے ہیں، پھر ان سے قرآن بھی سیکھیں، حضور کے فرامین بھی سیکھیں، حضور کی سیرت کی باتیں بھی سیکھیں۔ تو اولاداں جڑی چیزیں سکھاؤ، حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں، 3 چیزیں سکھاؤ۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ اللہ رسول کی محبت، حضور نے فرمایا دوسرے روایت میں میری محبت، آل بیت کی محبت، اور تیسری قرآن کی تلاوت۔ ہونا سی پہلے ہی قرآن پڑھنے سے بچیاں پہ چھوڑ دیں، نہ نبی محبت کا پتہ تھا، نہ نبی آل دی محبت کا پتہ۔ پھر وہ کوئی مولوی ہے جو ہوتے ہیں کلکترے، وہ آتے ہیں جی آل رسول نال جڑا پیار کرتے ہو تو شیعہ ہوندے، شیعہ آل رسول سے پیار نہیں کرتے، سچے مومن آل رسول سے پیار کرتے۔ اور یہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اس بات سے بھلے ناراض ہوں، جو لوگ ایک خاص کے ان کے ساتھ لیبل لگا ہوا ہے نا، آل تشیع کے لاتے ہیں، ان میں سے اگر اس کی آپ غور کریں، ایسی حرکت جس کی بھی ہے اس سے منع کریں۔ اور آل بیت کے افراد اتنی عظیم شخصیات ہیں، ان کی سواری جیسی کوئی سواری دوسری نہیں ہو سکتی۔ تو آج کوئی اس طرح کا گھوڑا لا کے کہے جی فلاں کا گھوڑا ہے، اور ان پاک ہستیوں جیسی امام حسین کی شبیہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کی مثل کوئی ہو سکتا ہے؟ تو شبیہ بنا کر یہ گستاخی سب سے بڑی وہ لوگ کر رہے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے نوکر غلام ہیں، ہم اہل بیت کے محب ہیں۔ نہ، جو حقیقت ہے حقیقت ہے۔ آج میں ڈر سے یہ بات حق نہ کروں، کوئی جی میں باہر نکلوں گا تو کوئی سوال کر لے گا، کوئی مار دے گا۔ موت تو ہے ایک دن، عزت سے کیوں نہ مر جائیں نام محمد پر، یوں بھی ہمیں کسی دن دنیا سے تو جانا ہے۔ حضور کی محبت ہو تو سچی ہو، دیکھیں غور کریں کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ یا آپ کے حضرات جو دیگر حضرات ہیں ان سے پوچھیں کیا یہ خرافات آل تشیع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ ہن سنیاں دی گل میں کراں کہ اساں دے سنیاں وچ اس سال خاص طور تے جڑی یہ ایک بڑی بکواس والی گل ہوئی ہے، جلوس کے آگے آگے لوگ ڈانس کر رہے تھے، یہ کوئی خوشی اس طرح کی جائز نہیں ہے۔ سنیوں کے اندر غلط کام ہو تو غلط ہے، شیعہ کریں تو غلط ہے، کوئی دیوبندی حدیث کرے تو غلط ہے، جو بات غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ اب ان لوگوں کو دیکھیں وہ کس قدر، وہ کہتے ہیں جی اسی سچے مسلمان ہیں، کتنے سچے مسلمان ہو علی دا نعرہ لگے تے منہ تے 12 بج جاندے، اے سچے مسلمان جس کے اندر جو غلط بات ہے وہ غلط ہے۔ لیکن خوش نصیبی الحمدللہ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کی کہ حضور کی ساری نسبتوں سے پیار کر، سچا پیار اور عمل سے بھی نظر آئے، اور جو بھی خرافات ہیں ان سے بچیں۔ خدا را جہاں آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، میلاد کے جلوس میں ڈانس ہے، محفل میں کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ منع کریں۔ اور تسی اتنے آئے ہو اس محفل دی کوئی دلیل تساں کولو منگے جی کہ محفل تساں جڑی کیتی ہے جائز ہے، اس آکھو تم 10 قرآن دی تلاوت کرنا ناجائز ہے، وہ اکسینا۔ اساں پوچھو نعت پڑھنا نبی دی ناجائز ہے، وہ اکسینا۔ اساں پوچھو حضور دا ذکر کرنا، اللہ رسول دا ذکر کرنا ناجائز ہے، بیان کرنا، وہ اکسین نا جی جائز ہے۔ پھر اساں پوچھو نماز پڑھنا، دعا کرنا ناجائز ہے، نبی دا سلام پڑھنا، وہ اکسینا جی جائز ہے۔ پھر اس تو بعد اساں پوچھو کھانا جائز ہے ناجائز ہے، وہ آکھے 100 بار ناجائز ہے۔ ساری چیزوں وہ آپ جواب دے سی، تو پھر بدعت کیڑی شے ہے؟ اے جلسے دا نام ہوئے جی ختم بخاری، وہ جائز ہے۔ عنوان ہوئے میلاد دا جلسہ، اتنے ساریوں ہی گلاں ہوں تو وہ نہ جائز۔ بات صرف نبی کی محبت کی ہے، یہ روکنے کے ذریعے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، لہذا اس طرح کی محافل کا اہتمام کریں۔ اور ہمارے سنت کا یہ شعار ہے، شیوا ہے، وہ حضور کے ذکر کے ساتھ آل نبی کا ذکر لازمی کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، امہات المومنین کا ذکر کرتے ہیں۔ لہذا آج الحمدللہ محفل میں آتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ خلوص سے محفل سجائی گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیر سید وزیر حسین شاہ صاحب کے اپنے نصیب ہیں کہ ان کے پیچھے ایک محفل ایسی ہوئی کہ جس میں الحمدللہ اچھے انداز سے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے بھی پیش کی گئے، اور
ایک فکر کی بات بھی ہوئی، پیغام کی بات بھی ہوئی. اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو، اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. علماء کرام کا شکریہ جو اتنی دیر دل کی سمع خراشی ہوئی یہ سنتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عطا دے، اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے. میزبانان محفل کا، شاہ صاحبان کا شکریہ، دیگر آنے والے تمام حضرات آپ کا شکریہ، آپ نے محبتوں سے سنا. اللہ رب العزت ہمیں حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.